بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل آپ سب کا 10th کلاس کی میتھ کا پیپر ہے، تو سب اسٹوڈنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ آسانی تو اسٹوڈنٹ ان میں سے ایکسرسائز ہے 1.1 جس کا کویشچن نمبر 1 ہے۔ آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے، یعنی معیاری شکل میں ان کو کنورٹ کرنا ہے، اور پھر اسی کے کویشچن نمبر 2 ہے، آپ لوگوں نے فیکٹرائز کرنا ہے جس کو آپ لوگ بذریعہ تجزیہ سوالو کرنا کہتے ہیں۔ فرینڈ یہ دو کویشچنز ہیں، ان دونوں میں سے ایک کویشچن پیپر میں لازمی آنا ہے، شارٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور اسی طرح سے آپ کا آگے آ جاتا ہے کوارڈریٹک فارمولا، دو ضربی فارمولا جسے آپ لوگ کہتے ہیں۔ روٹس کی اقسام آپ لوگوں نے بتانی ہوتی ہے کہ روٹس کون سی ہیں، ریئل ہیں، ایکول ہیں، ان ریئل ہیں، امیجنری ہیں، کون سی ہیں، یہ والا ٹاپک ہے۔ چیپٹر نمبر 2 کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر روٹس کا مجموعہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور ان کا حاصل ضرب کیسے معلوم کیا جاتا ہے، یہ لوگ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ روٹس کا مجموعہ یعنی سم اینڈ پروڈکٹ ہے، اور اس کے بعد ترکیبی تقسیم جس کو انگلش میڈیم میں سنتھیٹک ڈیویژنس بولا جاتا ہے۔ یہ والا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے شارٹ کویشچنس کے لیے۔ اور متناسب کی اقسام جو ہیں، یہ جو چیپٹر 2 کے اندر ہمارے پاس چیپٹر 3 میں یہ دیے گئے ہیں متناسب کی اقسام، یعنی تناسب کی ہم نے 4 ٹائپس پڑھی ہیں۔ پہلی ٹائپ ہم لوگوں نے پڑھی ہے جی تھرڈ پرپورشن، پھر فورتھ پرپورشن، پھر آپ لوگوں نے مین پرپورشن، اور پھر ریگولر پرپورشن آپ لوگوں نے، یعنی کہ آپ لوگوں نے تیسرا متناسب، چوتھا، اور پھر آپ نے وسط فی التناسب، اور پھر مسلسل تناسب پڑھا۔ تغیر کی 2 اقسام ہیں، تغیر کی آپ لوگوں نے راست، معکوس، اور پھر مشترک تغیر۔ یہ آپ لوگوں نے یہ پڑھے تھے، یعنی کہ ڈائریکٹلی، انورسلی اینڈ کمپاؤنڈ پرپورشن، تو آپ لوگوں نے یہ 3 پڑھے تھے۔ تو ان میں سے یہ والے ٹاپکس آپ لوگ کر لیں۔ روٹس سے مساوات، آپ کو روٹس دی گئی ہیں، آپ ان کے مساوات کیسے بنا سکتے ہیں، یہ والا آپ لوگ کر لیں۔ پھر مسئلہ ترکیب و تفصیل یعنی کمپوننڈو اینڈ ڈیویڈینڈو تھیورم آپ لوگ کر لیں، یعنی جو آپ کے 3.4 ہے، اور اس کے ریلیٹڈ ہے کیوب میتھڈ کے ذریعے 3.5۔ موسٹلی اسٹوڈنٹ 3.4 جو ہے آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے لانگ کویشچن کے لیے، اور چیپٹر 5 کی یہ میں نے 4-5 میتھڈ بتائے ہیں، لانگ اور شارٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے ڈی مارگن ہے، ڈی مارگن کے قوانین جو 2 آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں وہ والے تیار کر لیں، اور ان کے ساتھ ثنائی رابطہ آپ لوگ کر لیں، اور پھر آپ لوگ کموٹیٹر لا اینڈ ایسوسیٹڈ لا اینڈ جو آپ کے پاس دوسرے ہیں بذریعہ تقسیمی والے وہ کر لیں، اور یہ چیزیں آپ لوگ کر لیں، تیار ہو جائیں گے۔ یہ تو اہم پروسیجرز ہیں جو آپ کے کل کے پیپر کے لیے آپ کو لازمی آنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو جو امپورٹنٹ ایکسرسائز ہیں، یہ میں نے کچھ ایکسرسائز یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کی ہیں، اگر یہ والے ایکسرسائز آپ لوگ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا 75 میں سے 75 نمبر کا، یعنی کہ کویشچنز آپ کے سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ 1.1 ایکسرسائز، 1.2، 2.1، اور پھر اس کے بعد 2.2 ہے، پھر 2.4 ہے، 2.6 ہے، 3.4 ہے، پھر 3.6 ہے، 3.3، 3.5، 4.1، 4.2، پھر 4.4 ہے آپ کے پاس، پھر 5.2، 5.4، 5.5، 6.3۔ چیپٹر 6 میں سے 6.3 جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اس کی جو امپورٹنٹ شارٹ کویشچنز ہیں وہ آپ لوگوں نے مین معلوم کرنا ہے، پھر ماڈ معلوم کرنا ہے، میڈین معلوم کرنا ہے، یعنی اوسط، آدھا اور وسطانی آپ لوگوں نے معلوم کرنا ہے۔ یہ 6.2 میں سے امپورٹنٹ ہے۔ 7.3 میں سے جو آپ کے پاس کویشچن بنتے ہیں جس میں آپ لوگوں نے ریمیننگ آئیڈینٹیٹیز یعنی فنکشنز آپ لوگوں نے معلوم کرنے ہیں، وہ والا آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور 7.4 تو ویسے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ والا میتھڈ ہے، یہ والی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کو بتا دی گئی۔ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا میتھ کا پیپر 100% کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ پاسنگ فارمولا، اور ساتھ میں یہاں پہ ڈیفینیشنز کر لیں، تو یہ آپ لوگوں کا پاسنگ فارمولا ہے۔ یہ پاسنگ فارمولا، بلکہ پاسنگ فارمولا کیا، آپ اباؤ 45% آپ کے نمبر آ جائیں گے، اباؤ 45۔ اس طرح سے یہ چیزیں آپ لوگ تیار کریں، انشاءاللہ آپ کے لانگ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور شارٹ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ بیسٹ آف لک سب اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اللہ حافظ۔